ویلکم ٹو مائی چینل اسلامک واقعات اسٹوڈیو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے ناظرین آج ہم بات کریں گے صاف دل انسان میں وہ کون سی 5 نشانیاں پائی جاتی ہیں احادیث کے ساتھ ہم بیان کریں گے، تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان ضرور سنیے گا۔ پیارے ناظرین، بخاری شریف میں حضرت عثمہ بنت یزید سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صاف دل انسان کے اندر 2 نشانیاں پائی جاتی ہیں، جبکہ سیاہ دل کے اندر 3 نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ پیارے ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں صاف دل انسان کے بارے میں۔ صاف دل انسان میں وہ کون سی نشانیاں پائی جاتی ہیں؟ نمبر 1، ایسا شخص جو بہت جلد جذباتی ہوتا ہے، یعنی جب اس کے سامنے کوئی غلط بات کی جائے تو وہ یہ نہیں جانتا کہ آگے کون بیٹھا ہے، اس کے جذبات کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ وہ کھل کر اپنی سچائی کا اظہار کیے بغیر اپنے جذبات کا سہارا لے گا۔ نمبر 2، ایسا شخص جس کا غصہ تھوڑی دیر کے لیے ہوگا، وہ بہت جلد جذباتی ہوتا ہے، اور جذبات ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بہت جلدی ہی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ وہ پھر ایسے محسوس کرتا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ تو پیارے ناظرین، نمبر 3، ایسا شخص نہایت حساس طبیعت کا ہوتا ہے۔ لوگوں کے تلخ رویے اس کو بہت زیادہ تکلیف دیتے ہیں۔ جب وہ صاف دل انسان جس کا تلخ رویہ دیکھتا ہے، اسے بہت تکلیف ہوتی ہے، وہ اندر ہی اندر سے بکھرنا شروع ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، ایسا شخص ہر رشتہ دار کو دماغ کی بجائے دل سے نبھاتا ہے، جس کے ساتھ بھی تعلق وہ نبھائے گا دل سے نبھائے گا۔ نمبر 5، ماہرین نفسیات کے مطابق صاف دل انسان میں یہ 5 نشانیاں ہوتی ہیں۔ کبھی کسی کے دل میں اپنے لیے وہ خلوص اور محبت نہیں جگا پائے گا۔ وہ دوسروں کے لیے جو محسوس کرتا ہے، اس کے علاوہ چالاک، ہوشیار اور مکار اور چال پوش قسم کے لوگ اس کے دل میں بہت ہی جلدی جگہ بنا لیتے ہیں۔ پیارے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا، صاف دل انسان کی خوبیوں کے بارے میں بخاری شریف کے باب الادب میں لکھا ہے۔ عثمہ بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اچھے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ ضرور ارشاد فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ان پر نظر پڑے تو خدا یاد آ جائے۔ جب ان لوگوں کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے، تم میں سے بہتر اور اچھے لوگ ہیں۔ یہ 2 قسم کے ہیں۔ پہلی قسم کے لوگ یہ اللہ کے وہ نیک بندے ہیں جن کی عبادات دیکھی اور تقوی کی جھلک ان کے چہروں پر نور کی صورت میں دکھائی دیتی ہے۔ چہرہ انسان کی باطنی حالت کا عکاس ہوتا ہے۔ غصہ ہو یا راحت، غم ہو یا خوشی، ناراضگی ہو یا رضامندی، انسان کے چہرے سے پتہ چل جاتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کامل مومن وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ وہ مومن اپنے حسن و اخلاق سے دل روزے رکھتا ہے اور رات کو عبادات کرنے کا درجہ پا لیتا ہے۔ ہمارا اخلاق ہمارے ملک و مالک و خالق کے ساتھ بھی اچھا ہونا چاہیے۔ بندوں کے ساتھ بھی خالق و مالک کے اچھے اخلاق کا مطلب یہ ہے، اسے وحدہ لا شریک جانیں۔ جو مال اس نے دیا ہے، اس میں اس کا شکر راہ میں خرچ کریں، نماز کی پابندی کریں، یوم آخرت پر ایمان رکھیں، قرآن پاک اور دیگر آسمانی کتابوں پر ایمان رکھیں، حلال کردہ چیزوں کو حلال اور حرام کردہ چیزوں کو حرام جانیں، اپنے خالق و مالک کی نعمتوں پر شکر ادا کریں۔ پیارے ناظرین، اگر آپ بھی اللہ کے نیک بندے بننا چاہتے ہو تو ہر انسان کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، اپنے ماں باپ کی فرما برداری کریں، ان سے اونچی آواز میں بات نہ کریں، انہیں کبھی جھڑکے نہیں، ان کے ساتھ نرمی سے بات کریں، جس طرح انہوں نے بچپن میں آپ کا خیال رکھا تھا۔ بندوں کے ساتھ اچھے اخلاق میں بھی رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی سے پیش آئیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو تمہیں محروم اسے عطا کرو، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لمبی عمر چاہتے ہو تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کرو۔ اچھے اخلاق کی ایک اور علامت ہے، اسلام میں پہل کرو۔ اسلام کو عام کرو، ہر جاننے والے اور نہ جاننے والے کو آتے جاتے اسلام کرو۔ پیارے ناظرین، اب بات کرتے ہیں برے لوگوں کے بارے میں۔ پہلے ہم نے بات کی تھی اچھے لوگوں کے بارے میں، اب وہی احادیث دوبارہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔
صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چغل خور یعنی لوگوں کی چغلی لگانے والے، لوگوں کی باتوں کو ادھر کی ادھر پہنچانے والے، ایک ہی بات دوسرے کے آگے دوسرے کی تیسرے کے آگے کرنے والے۔ ناظرین، اس بری عادت کا ہمارے ہاں عام طور پر رواج بھی بن چکا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں کی یہ عادت بن گئی ہے، بلا وجہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ فلاں شخص تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، فلاں یہ کہہ رہا ہے۔ بلا ضرورت ایسی باتیں کرنا شرعاً گناہ ہے، کبیرہ شمار کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں اس سے گناہ نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ ایسی باتیں اکثر فتنہ، فساد اور جھگڑے کا سبب بنتی ہیں، لیکن ان کے پیچھے اکثر ان تنازعات کے پیچھے کوئی نہ کوئی چغل خوری کا ہی کارنامہ ہوتا ہے۔ چغل خوری ایک بیمار انسان ہے جو کبھی بھی ایک دوسرے کی اچھی باتیں منتقل نہیں کرتا، بلکہ وہ ایک دوسرے تک ایسی باتیں پہنچاتا ہے جن سے دشمنی، فتنہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے فتنہ برزادی قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ایک دوسری جگہ فرمایا تباہی اور بربادی ہے۔ تو پیارے ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی اور سیکھنے کو اگر ویڈیو سے کچھ ملا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کیجئے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔